أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وشافع المذنبين أبي القاسم محمد الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي ابن أبي طالب. اللهم صل على محمد آج اس عشرہ مجالس کی ششم مجلس، چھٹی مجلس، اور ہمارا عنوان امامت و ولایت ہے، اور سرنامہ کلام جو فرمان معصوم کہ الحمد ہے، شکر ہے پروردگار عالم کا، حمد ہے پروردگار عالم کی کہ جس نے ہمیں متمسک کیا علی ابن ابی طالب کی ولایت سے. یہ سرنامہ لیا، بیان ہوا اب تک کچھ جتنا ممکن ہو سکا کہ امامت اور ولایت کیا ہے اور کیوں ضروری ہے ہماری حیات میں، ہماری زندگی میں. اور امام کے ہی فرمان کے مطابق بیان ہوا کہ ہمارے تمام تر اعمال، جتنے بھی اعمال ہیں، وہ حج ہے، وہ عمرہ ہے، وہ زیارات ہیں، وہ نمازیں ہیں، وہ روزے ہیں، جو کچھ واجب عمل ہم انجام دیتے ہیں وہ اطاعت ولایت کے بغیر قبول نہیں ہو سکتے. اطاعت، لیکن جو ولایت کا معنی ہمیں بتایا گیا یا امامت و ولایت کو جس انداز سے جیسے ترویج ہونی چاہیے تھی ویسی نہیں ہوئی، اس کی بھی وجوہات تھی. اس کے نہ ہونے کی وجہ سے جو مسئلہ ہم سب کے ساتھ آج تک پیش آیا کہ ولایت اور امامت عملی نہیں ہوئے. زبانی کلامی رہ گئی ولایت، کلمے میں باقی رہ گئی ولایت، لیکن عملی ولایت، عملی امامت ہم سے صادر نہیں ہو سکی، ہمارے وجود سے نہیں آئی، کیونکہ سمجھے نہیں، پہنچا نہیں، یا پہنچایا گیا نہیں، یا ہم نے سننا چاہا نہیں. ہم نے مولائے کائنات کے فضائل تو سنے ہیں لیکن مولائے کائنات کی امامت اور ولایت سے واقف نہیں تھے. ہم درود بھیجیے محمد کوئی باہر والوں کو منع کرے، وہ کہہ رہی ہے کہ سنائی نہیں دے رہا. باہر کہہ رہے ہیں کہ باہر ہی والوں کے شور کی وجہ سے باہر ہی والوں کو سنائی نہیں دے رہا ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کر لیے، زیادہ وقت نہیں لیا جائے گا آپ کا. درود بھیجیے محمد. نہیں سمجھا گیا، نہیں سمجھایا گیا، نہیں بتایا گیا. اور تاریخ میں شروع سے یہ ہوا، یہ آج کل نہیں ہے، آج کل کے جھگڑے نہیں ہے، تاریخ میں شروع سے یہ ہوا کہ جو امامت کے قائل تھے انہوں نے امامت کو سمجھا نہیں جس طرح سمجھنا چاہیے تھا، یا رائج نہیں کیا جیسے لوگوں کی زندگیوں میں اس کو رائج ہونا تھا. امامت، میں بارہا کہہ رہی ہوں، ولایت اور امامت فقط زبانی نہیں ہے. میں پہلے اپنے اشروں میں اکثر کہتی تھی کہ ولایت عملی چیز کا نام ہے، ولایت عملی چیز کا نام ہے، تو بتا رہی ہوں کہ کیا عملی ہے. بتایا نہیں گیا. جو مانتے تھے امامت کو، جو مانتے تھے ولایت کو، اور جو سمجھتے تھے کہ اس ولایت کو پہنچنا چاہیے، امامت کو لوگوں کو قائل کرنا چاہیے، وہ لوگوں کو قائل کرنے میں اتنے مصروف ہو گئے، صرف امامت اور ولایت کے لیے قائل کرنے میں، دلیلیں دینے میں اتنے مصروف ہو گئے کہ وہ یہ بھول گئے کہ اس کا نفاذ بھی ہونا تھا. صرف قائل نہیں کرنا تھا، اس پر عمل بھی ہونا تھا. اسی لیے وہ قائل کرتے گئے، نہ خود عمل کیا نہ امت کو عمل کرایا.
اور بارہا غدیر سے رسول بار بار بتا رہے تھے کہ یہ جو ولایت ہے یہ ولایت تمہاری زبانی کلامی چیز نہیں ہے. غدیر سے رسول بتا رہے ہیں. کیوں خدا نے کہا کہ آج کے دن کافر مایوس ہو گئے؟ کیوں مایوس ہوئے ہیں یہ کافر؟ کیوں مایوس ہوئے ہیں یہ منافقین؟ کیوں مایوس ہو رہا ہے وہ طبقہ جو رسول کے بعد پلٹنا چاہتا ہے؟ اس لیے مایوس نہیں ہو رہا کہ جن کے سامنے اعلان ولایت کیا جا رہا ہے یہ کل کو کلمے میں شامل کریں گے اور اس کے بعد وہ پڑھا جائے گا. اگر فقط زبانوں کی حد تک رہتا یہ ولایت، اگر فقط صرف گواہی کے طور پر زبانی کلامی ہی ولایت کہلاتی تو وہ تب بھی تھا، زبانوں پر تب بھی تھا. لیکن تب زبانی کلامی تب بھی محبت لی گئی، اب بھی محبت لی گئی. تب بھی یہی کہا ہم علی والے ہیں، ہم مولا علی سے محبت کرنے والے ہیں. ہم اب لفظ استعمال ہوتا ہے ہم ولایت والے ہیں، ہم محبت والے ہیں، ہم علی والے ہیں. تم ولایت والے ہو تو زندگی میں ولایت نظر آنی چاہیے. یعنی ولایت زبانی کلمہ نہیں تھا. غدیر میں یہی رسول اکرم کو اللہ نے کہا کہ آج دین کامل ہو گیا اور کافر مایوس ہو گئے. کیوں مایوس ہو گئے؟ کیونکہ تمہاری زبانوں کو کلمہ نہیں دیا اللہ نے، بلکہ تمہارے دین کو حصار عطا کیا ہے. تمہارا دین ایک نظام کے تحت چلے گا. امامت کلمے کا نام نہیں ہے. اور یاد رکھیے گا امامت فقط عقیدے کا نام نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں امامت، کوئی پوچھے آپ سے امامت کیا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ عقیدہ ہے. ہمارا ایک عقیدہ امامت ہے. ہمیں اتنا ہی پتا ہے اور اتنا ہی بتایا گیا ہے کہ امامت ایک عقیدہ ہے. نہیں، امامت فقط عقیدہ نہیں ہے. امامت اللہ کے نظام کا نام ہے. ولایت عقیدہ نہیں ہے، ولایت محبت نہیں ہے. ولایت اللہ کے الہی نظام کو ولایت کہا جاتا ہے. ولی کوئی عام شخص نہیں ہوتا، ولی کوئی عام بندہ نہیں ہوتا. ولی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ اپنے نظام کے لیے امت پر حاکم قرار دیتا ہے. ہم اس ولی سے فقط محبت کر کر کے سمجھتے ہیں حق کے ولی ادا ہو گیا، حق کے ولایت ادا ہو گیا. حق کے ولایت یہ نہیں ہے. اس کو حاکم تسلیم کرنا ہے اپنی پوری حیات کا. جو خدا کی جانب سے حاکم ہے وہ آپ کا حاکم ہے، آپ کی پوری امت کا حاکم ہے. 5 ارکان ہیں دین کے، اہم ترین ارکان. مشکل تو نہیں ہو رہی سمجھنے میں؟ امامت و ولایت ہے. دین کے 5 ارکان ہیں، 5 رکن ہیں دین کے. اور ان 5 ارکان میں کیا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور ولایت. یہ 5 اہم ترین ارکان دین کے ہیں. ان کے بغیر آپ کا دین کامل نہیں ہو سکتا. آپ بہت توجہ رکھیے گا، میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ راستہ نہیں چھوڑنا، ٹریک سے نہیں اترنا، سمجھنا ہے، اپنی سوچ کو بلند رکھنا ہے. جب اللہ کہتا ہے کہ نماز کو قائم کرو، نماز کا معنی نماز ہی ہے، صلاۃ یعنی نماز کو قائم کرو. جب نماز قائم ہوتی ہے تو نماز کے ذریعے سے نظام ولایت قائم نہیں ہوتا. توجہ رکھیے گا. حج حکم ہوا حج کا، حج کرو. جب حج کیا جاتا ہے حج کے ذریعے سے نظام ولایت قائم نہیں ہوتا. زکوٰۃ دی جاتی ہے، زکوٰۃ دے رہے ہیں لیکن نظام ولایت قائم نہیں ہوتا. لیکن یہ 5واں رکن دین کا اتنا اہم ہے جسے ہم نے سمجھا نہیں اور متنازع بنا لیا. یہ اتنا اہم رکن ہے کہ جیسے ہی نظام ولایت نافذ ہوتا ہے نماز بھی قائم ہو جاتی ہے، حج بھی ہوتے ہیں، عمرے بھی ہوتے ہیں، روزے بھی رکھے جاتے ہیں، اعمال بھی انجام دیے جاتے ہیں. اگر یہ نظام قائم ہو جائے، حدیث بیان کی تھی امام کی، یہ سب کچھ امام کی پیروی میں قبول ہے. خدا قبول کرتا ہے امام کی اطاعت میں. اسی لیے
جب امام حسین نے حج کو عمرے میں بدلا، احرام کھولے اور ان سے بھی کہا کہ کھولو اور چلو میرے ساتھ، جو نہیں گئے وہ حاجی نہیں تھے، کیونکہ حج قبول نہیں ہوا. جو حج ولایت کی اطاعت کے بغیر، نہ ولایت کی گواہی فقط، جو حج ولایت کی امامت کی اطاعت کے بغیر ہو رہا ہے وہ حج بیکار ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے. ولی اللہ کا حاکم تو جا رہا ہے، نظام ولایت کا حاکم تو جا رہا ہے، نظام الہی کا حاکم تو اس نظام سمیت جا رہا ہے. تم کعبے میں کیا کر رہے ہو؟ کعبے کا وارث تو بنا حج کیے جا رہا ہے. کیوں؟ امت نہ امامت کی معرفت رکھتی تھی، نہ ولایت کی معرفت رکھتی تھی. امت نہیں جانتی تھی یہ حج کرنے کا وقت نہیں ہے، یہ حج کو بچانے کا وقت ہے. یہ کعبہ کے گرد چکر لگانے کا وقت نہیں ہے، یہ کعبہ کو بچانے کا وقت ہے. پہچان نہیں تھی. اسی لیے یہ دلیل دینے کے لیے کہ کیا بچا ہے، کیا بچا کر لائے ہیں. جب امام زین العابدین شام سے واپس آئے، جب امام واپس آئے تو ایک بہت جید صحابی کا بیٹا آیا امام کے پاس، آ کر زخموں پہ نمک پاشی کرنے لگا، نمک چھڑکنے لگا امام کے زخموں پہ، اور آ کر سوال کیا بہت عجیب کہ کیا ملا آپ کو کربلا سے، کیا بچا کے لائے؟ یعنی سب تو مارے گئے، سب تو قتل ہو گئے، چادریں لوٹ گئی، آپ اسیر ہو گئے، جو مرد تھے باقی ان کو شہید کر دیا گیا، کیا بچا آپ کے پاس؟ آپ بچا کے کیا لائے؟ کیا رہ گیا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ سر حقیقتاً سوال اس کا کیا تھا؟ اس کل عاشورے کا، اس کربلا کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس خروج کا انجام کیا ہوا؟ اینڈ کیا ہوا؟ نتیجہ کیا ہوا؟ اختتام کیا ہوا؟ امام نے کہا کچھ لمحے ٹھہر جاؤ، رک جاؤ. وہ تھوڑی دیر ٹھہرا، اذان کی آواز شروع ہوئی. امام نے کہا یہ بچا کر لائے ہیں، یہ بچا کر لائے ہیں. ہم گئے تھے، ہمارا سب کچھ لٹ گیا، ہمارے سب مارے گئے، چادریں چھن گئی، ہم اسیر ہو گئے، سب کچھ ہمارے ساتھ ہوا، لیکن ہمارے ساتھ ہوا ولایت کے گھرانے کے ساتھ ہوا، امامت کے گھرانے کے ساتھ ہوا. لیکن یاد رکھو اس امامت نے، اس ولایت نے اذانوں کو بھی بچا لیا. حسین شہید ہو گیا لیکن اذانیں بچ گئی، علی اکبر شہید ہو گئے لیکن نمازیں بچ گئی، علی اصغر شہید ہو گئے لیکن تمہارا دین بچ گیا، چادریں چھن گئی لیکن تمہارے حج بچ گئے، سب کچھ قربان ہو گیا لیکن تمہارا کعبہ بچ گیا، تمہارا قبلہ بچ گیا، تمہارا دین بچ گیا. یہ بچا کے لائے ہیں. تم پوچھتے ہو کیا بچایا؟ یہ ولایت ہے، امامت. اس کو امامت کہتے ہیں، نہ فقط زبانی کلامی امامت. آپ اور میں اگر اپنی زندگی میں ایک نگاہ دیکھیں کہاں ہے امامت، کہاں دکھتی ہے، کہاں یہ احسار نظر آتا ہے، کہاں یہ استقامت نظر آتی ہے، کہاں یہ قربانی نظر آتی ہے. درباری یزید میں امام زین العابدین نے جب اپنا تعارف کرایا تو کس انداز سے کرایا تھا؟ جب ابتدا کی تو کیا کہا؟ میں حسین کا بیٹا ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میں نبی کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. ایک تعارف تھا نا، لیکن پھر تعارف بدل دیا. ایک دم اس ولی خدا نے، اس امام نے اپنے تعارف کو بدلا. کیا کہا؟ میں کعبے کا بیٹا ہوں، میں مینا کا بیٹا ہوں، میں زمزم کا بیٹا ہوں. مولا ابھی تو بتا رہے کہ فاطمہ کا ہوں، حسین کا ہوں، رسول کا ہوں، علی کا ہوں. ابھی یہ بتا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں میں کعبے کا ہوں، میں مینا کا ہوں. بتانا کیا چاہتے ہیں کہ جو ولی تھے، جن کی میں نسل ہوں، وہ سب یہ تھے میں ان کا بیٹا ہوں. لیکن جو بچایا ہے ہم نے، جن کا میں وارث بن کر تیرے دربار میں کھڑا ہوں، وہ کعبہ ہے جس کو ہم نے بچایا ہے. میں کعبے کا وارث ہوں، میں زمزم کا وارث ہوں، میں مینا کا وارث ہوں. یعنی امامت یہ سب کچھ بچا کے لائی ہے، لیکن نظام امامت سے دنیا واقف نہیں ہے. یہ اہم ترین رکن کیوں محجور رہا؟ کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ جو سمجھانے والے تھے بحث و بحث میں لگے رہے، اور اب تک یہ سلسلہ جاری ہے.
ہے نا یہ سلسلہ. بہت معذرت کے ساتھ کہوں گی, عموماً ان چیزوں پر فتوے لگتے ہیں, اور یہ جو اب بات کہنے لگی ہوں یہ ممبروں کا میں سمجھتی ہوں گفتگو ٹاپک نہیں ہے ممبروں کا, لیکن ایک سرسری سا گزروں گی کیونکہ میرا عنوان امامت و ولایت ہے. ہم نے درود بھیجیں یہ مسئلہ آج کا نہیں ہے, یہ غدیر کے بعد سے ہی چلا ہے, یہ تب سے مسئلہ ہے, اور رسول کی رحلت کے 35 سال بعد یہ اور بڑھا ہے, یعنی کم نہیں ہوا بلکہ اس میں اضافہ ہوتا چلا گیا. یہ مسئلہ جس چیز کو, جس نعمت عظما کو خدا نے ہمیں عطا کیا تھا امامت و ولایت کی صورت میں, ہم نے متنازع بنایا, اس پر جھگڑا ہوا, کبھی پڑھنے پر جھگڑا ہوا, کہیں نہ پڑھنے پر جھگڑا ہوا, امام بارگاہوں میں جھگڑے ہوئے, مسجدوں میں جھگڑے ہوئے, علماء کے ساتھ جھگڑے ہوئے, ذاکرین کے ساتھ جھگڑے ہوئے. یعنی غرض یہ مسئلہ ولایت جو نظام ولایت تھا مسئلہ ولایت بن گیا. ایسا ہی ہے نا. مشکل کہاں پیش آئی؟ مشکل پیش آئی معرفت میں. معرفت نہ ہونے کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے رہے کہ یہ مسئلہ زبان کا ہے, یہ مسئلہ گواہی کا ہے, یہ مسئلہ بولنے کا ہے, جبکہ یہ مسئلہ نہ گواہی کا تھا نہ بولنے کا تھا, یہ مسئلہ نفاذ کا تھا. اگر ہماری زندگیوں میں نظام امامت نافذ ہو جاتا, نظام ولایت نافذ ہو جاتا, اگر واقعاً پوری شیعت مولائے کائنات کو اپنا ولی ویسے تسلیم کرتی جیسے رسول خدیر میں اعلان کر رہے ہیں, آج کبھی یہ متنازع نہ ہوتا. بہت بڑا اعلان ہے, پہلی مجلس میں بیان ہوا تھا کہ جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری رسالت سب بیکار ہے اگر یہ نہ پہنچا. یعنی متنازع نہیں تھا, بنایا گیا. اور بیان ہوا کل کہ بنی امیہ کے قصابوں نے توڑا ہے اس دین کو, انہوں نے متنازع بنایا ہر شے کو. کیوں؟ کیونکہ اپنی حکمرانی چاہیے تھی. جب تک امامت ہوگی کوئی طاغوت حکمرانی نہیں کر سکتا, طاغوت فاتح نہیں ہو سکتا جب تک امامت موجود ہے نا. کتنی ایس او پیز ہیں, کتنا کچھ ہے. آپ مجلس حسین کر رہی ہیں نا. کیوں؟ پھر بھی میں کہوں گی کہ ہمارا شیعہ انڈیا کے شیعہ سے زیادہ بہترین ہے. وہاں حکومت نے پابندی لگائی ہوئی ہے اور اجازتیں لی جا رہی ہیں. ہم امام بارگاہ میں کتنے لوگ بلائیں, ہم امام بارگاہ میں کیسے بٹھائیں, ہم کتنے فاصلے سے بٹھائیں, یعنی حکومت ڈسائیڈ کرے گی, ہندو ڈسائیڈ کرے گا, ایک کافر اور مشرک ڈسائیڈ کرے گا تم نے ادائے حسین کیسے کرنی ہے. اس سے تو بہتر پاکستان کا شیعہ ہے. پاکستان کا مومن ڈسائیڈ کرتا ہے کہ ہم نے ادائے حسین کو کیسے برپا کرنا ہے. ہمیں حکومت نہیں بتاتی, ہم بتاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ حسین کی ادا یہ ہمارا ہے, اپنے حق کے ساتھ ہم کرتے ہیں. تو یہ زیادہ, لیکن یہ کہ اتنا تو سمجھے امامت کو, اتنا تو سمجھے ولایت کو کہ ہمارا حاکم حسین ابن علی ہے. ہمارا حاکم اس وقت کا حاکم نہیں ہے, جو اس وقت کا وزیر اعظم ہے وہ ہمارا حاکم نہیں ہے. ہمارا حاکم حسین ابن علی ہے, ہمارا حاکم علی ابن ابی طالب ہے. ہم جس کے سائے میں جس کی ولایت میں زندگی کو بسر کر رہے ہیں وہ ذات علی ابن ابی طالب کی ذات. حسین بادشاہ, حسین بادشاہ, یا علی, یا علی, یا علی. نارائن کا سلطان
دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، منہ بولتا قرآن حسین ابن علی ہے، مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ، سوچ کلمے کی پہچان تو حسین ابن علی ہے۔ حسین ابن علی کریم ابن کریم گھرانے پر بلند سے بلند تک صلوات۔ امامت سمجھنا، کیونکہ امامت زمام دین، زمام امت کا نام ہے۔ یعنی کل بیان ہوا تھا کہ ریوڑ اور قطار کا میں نے بیان کیا تھا کہ امت کس کو کہتے ہیں اور ریوڑ کس کو کہتے ہیں۔ امامت کے اختیار میں زمام امت ہوتی ہے، یعنی امت کی نکیل، امت کا کنٹرول۔ اگر امت ولی کو ولی مانے اور امام کو امام مانے تو امت کا کنٹرول امامت و ولایت کے اختیار میں ہوئی سی۔ اگر یہ امت مانے، ورنہ یہ ریوڑ ہے، پھر جس کا جہاں منہ چاہتا ہے، دل چاہتا ہے، وہاں چلے جاتے ہیں۔ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، مولا کا فرمانا ہے نہج البلاغہ میں، مولا کہتے ہیں لوگوں نے دین تو لیا ہوا ہے، ہم سب دیندار، سب نمازیں پڑھنے والے، سب کلمہ گو۔ مولا کہہ رہے ہیں دین تو زبانوں پر ہے، کلمہ گو تو سب ہیں، دیندار سب ہیں، لیکن دین ایک لبادے کی طرح ہے، ایک لباس کی طرح ہے۔ لوگوں نے دین کے اس لبادے کو، دین کے اس لباس کو الٹا پہنا ہوا ہے۔ اب جب لبادہ کوئی قمیض الٹی پہنے تو کیا ہوتا ہے، بٹن بھی الٹے ہو جاتے ہیں، آستینیں بھی الٹی ہو جاتی ہیں، سلائیاں نظر آتی ہیں۔ کبھی ہوا ہوگا نا آپ کے ساتھ، جلدی میں الٹی قمیض یا الٹی شلوار آپ پہن کر آ گئے ہوں گے، ایسا تو شرمندگی ہوتا ہے نا، ایسا کبھی بھول جاتا ہے انسان، جلدی ہوتی ہے، ایسا تو شرمندگی، سلائیاں نظر آتی ہیں، بدنما لگتا ہے وہ لبادہ۔ مولا کہہ رہے ہیں دین ہے لیکن دین کا الٹا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، پہنا ہوا ہے۔ لگتا کیسے ہے؟ دین تو لگتا ہے لیکن بدنما لگتا ہے، وہ لوگوں نے پہنا ہوا ہے۔ امام حسین کیا فرماتے ہیں؟ دین کتنا ہے؟ لوگوں کی زبانوں پر فقط ذائقے کے طور پر دین ہے، اور جب دل چاہتا ہے دین جہاں پر امتحان لیتا ہے، جہاں مشکل ڈلتی ہے، دین کا ذائقہ تھوک دیتے ہیں۔ جہاں دین کڑوا لگتا ہے تھوک دیتے ہیں۔ یہ ذائقہ دین زبانوں پر ہے، اس سے زیادہ دین، مولا حسین فرما رہے ہیں اس سے زیادہ دین زندگیوں میں موجود نہیں ہے۔ اور مولا علی کہہ رہے ہیں کہ الٹا لبادہ ہے دین کا جو اوڑھا ہوا ہے۔ گویا کہ مولا کیا بتا رہے ہیں کہ دو قسم کے اسلام ہیں، توجہ رکھیے گا، دو قسم کے اسلام ہیں، دو قسم کے دین ہیں۔ ایک ہے الٹا اسلام، ایک ہے سیدھا اسلام۔ ایک پیروکار ہے سیدھے اسلام کے، ایک پیروکار ہے الٹے اسلام کے۔ جو سیدھے اسلام کے پیروکار ہیں ان کا ولی علی ابن ابی طالب ہے۔ جو الٹے اسلام کے پیروکار ہیں، جو قصابوں کا کٹا ہوا دین، جو 9000 ممبر بنا کر اور ممبروں کو فروخت کر کر اور ممبروں کو خرید کر جو دین پہنچایا گیا، وہ بنو امیہ کا الٹا دین۔ ایک وہ دین ہے، ایک وہ دین ہے، اور دونوں ایک الٹا ہے ایک سیدھا ہے۔ ایک مرتبہ جھگڑا ہوا الٹے دین کا سیدھے دین سے، الٹے دین والے کا سیدھے دین والے سے۔ سیدھے دین والے کون تھے؟ جناب عمار یاسر، سبحان اللہ۔ جناب عمار یاسر کا الٹے دین والے سے جھگڑا ہوا، فساد ہوا۔ مولا کائنات نے فوراً بلوایا، عمار یاسر کو بلوایا۔ عمار یاسر آئے مولا کائنات کے پاس، کہا جی مولا نے کہا کہ اس سے بحث کیوں کرتے ہو؟ اب دیکھیے آپ کے اور میرے لیے مولا کا پیغام دے رہے ہیں، اس سے بحث کیوں کرتے ہو؟ کہا مولا اب وہ کیا کر رہا ہے جو ممبر فروخت ہے، جو بیچتا ہے الٹے دین کا، وہ کیا کر رہا ہے؟ جناب عمار یاسر نے کہا مولا آپ جانتے ہیں یہ آیت قرآنی اور حدیث رسول کا استعمال کرتا ہے اور استعمال کر کے ان کو غلط راہ دیتا ہے، یعنی غلط طریقے سے دین کو پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، لوگوں کو حدیث اور آیت قرآنی کے ذریعے سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔
مولا نے کہا عمار تم اس سے بحث نہیں کرو گے. وہی بات ہے جو امام نے فرمایا تھا نا جاہلوں سے بحث نہیں کرنی چاہیے. کہا عمار اس سے بحث نہ کرنا. کیوں؟ امام نے کہا اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی گناہوں کی توجیہ کے لیے دین کا استعمال کرتے ہیں. گناہ گار ہیں، گناہ کرتے ہیں، لیکن متبادل راستہ دین میں ہی تلاش کرتے ہیں. دین ہی ہے، ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے. یعنی دین کے اندر متبادل راستے تلاش کر رہے ہیں. جیسے غدیر میں ہوا، دین وہی تھا، دین خالص تھا، دین ناب تھا، جس کو خدا کہہ رہے کہ آج کامل ہوا ہے. لوگوں نے وہاں تو بخن بخن کہا، وہاں تو واہ واہ کہا، لیکن کیا کیا؟ ایک طرف ولایت و امامت تھی، دوسری طرف الٹا دین تھا. لوگوں نے دین کے متبادل راستے کو اختیار کیا خلافت کی صورت میں. متبادل یعنی ولایت کو چھوڑا، خلافت کو اپنایا، اس کا ایک متبادل راستہ تلاش کیا. لیکن خدا نے بھی کہا اور مولا کائنات کا بھی فرمانا ہے کہ دین کا فقط ایک راستہ ہے. دین کے متبادل راستے نہیں ہوتے، اور دین کا جو ایک راستہ ہے اس راستے کا نام ہے صراط مستقیم. اور رسول فرما رہے ہیں صراط مستقیم علی ابن ابی طالب کی ذات ہے. یہ امامت یہ نسخہ ہے نمو کا. کوئی بھی جو متحرک نہ ہو، جو حرکت نہ کرتا ہو، شیعہ نہیں ہو سکتا. جس میں جمود ہے، جو بالکل جمع ہوا ہے، ٹس سے مس نہیں ہوتا، وہ شیعہ مومن نہیں ہو سکتا. جس کا آج اور کل برابر ہے، مولانا کا بھی یہی فرمانا ہے نا کہ مومن کا آج اور کل برابر نہیں ہوتے، ہمیشہ اس سے زیادہ. کیا برابر نہیں ہوتے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج 1 گھنٹہ سویا ہے تو کل 2 گھنٹے سوئے ہیں، ایسا نہیں ہے. یعنی آج اگر اس نے جو کام انجام دیا ہے دین کے لیے یا جو عبادت کی ہے، آج اگر اس نے فرض کے علاوہ 2 نوافل پڑھے ہیں تو کل ترقی کرے گا، کل 4 کرے گا. آج 1 گھنٹہ سویا ہے تو کل آدھا گھنٹہ کر کے وہ آدھا گھنٹہ عبادت میں گزار دے گا. مومن ترقی کرتا ہے، تنزل کی طرف نہیں جاتا. جو حرکت کرتا ہے وہ عزادار ہوتا ہے، جو متحرک ہوتا ہے وہ عزادار ہوتا ہے، جو مسلسل ترقی کی طرف، نمو کی طرف سفر کرتا ہے وہ ولایت کا پیرو ہوتا ہے. اسی لیے جتنے کربلا میں موجود تھے، جتنی ہڈیاں کربلا میں موجود تھی، ایک کے بعد دوسرے دن میں ترقی در ترقی ہو رہی تھی. ایمان میں ترقی در ترقی، اضافہ در اضافہ. کیوں ایمان بڑھ رہا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ حسینیت کے دائرے میں ہے، ولایت کے دائرے میں ہے. جب دائرہ ولایت میں داخل ہو جائیں، جب یہ نسخہ کیمیا مل جائے انسان کو، امام فرماتے ہیں ہمارے لیے اے شیعوں، آپ کے اور ہمارے لیے پیغام ہے امام کا. امام نے کہا شیعوں ہمارے لیے باعث زینت بننا، ہمارے لیے باعث شرمندگی نہ بننا. کیسے ہم باعث شرمندگی ہو سکتے ہیں؟ ہم تو سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن پھر مولانا پھر بھی کہہ رہے ہیں ہمارے لیے باعث زینت بنو، باعث شرمندگی نہ بنو. زینت کس شے کی ہوتی ہے؟ زیور آپ کا کیا ہے؟ آپ جب زیور پہنتے ہیں آپ مزین ہوتے ہیں اپنے زیور سے، اور آپ کو لگتا ہے آپ خوبصورت لگ رہے ہیں. قرآن کہتا ہے عورت کا زیور پردہ ہے. آپ کی نظر میں آپ سونے سے مزین ہو کر حسین لگتے ہیں، قرآن کی نظر میں آپ پردے سے مزین ہو کر حسین لگتے ہیں. اب ان دونوں حسن کو دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہے وہ بھی اور وہ بھی. ایک ہے قرآنی حسن اور ایک ہے زمانے کا حسن، لوگوں کا حسن، ذاتی حسن، یہ میک اپ والا حسن. ایک طرف وہ حسن ہے، ایک طرف وہ حسن ہے.
ہے دونوں حسن، لیکن ایک طرف الٹا حسن ہے جیسا الٹا دین کا لبادہ ہے، اور ایک طرف سیدھا حسن ہے۔ امام فرما رہے ہیں ہمارے لیے زینت بنو، کیونکہ امام نے فرمایا شیعہ کون ہے؟ شیعہ ہمارا زیور ہے۔ زیور کس لیے کام آتا ہے؟ مزین ہونے کے لیے، حسین لگنے کے لیے، خوبصورت لگنے کے لیے، یعنی زیور کے ذریعے سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں جس کا زیور اتنا خوبصورت ہے وہ بندہ کیا ہوگا۔ کم از کم خوبصورتی چہرے کی نہ صحیح، یہ تو ذہن میں آتا ہے نا کہ عمارت کیا ہوگی، اس کا مقام کیا ہوگا، کتنا امیر ہوگا، کتنا پیسہ ہوگا۔ میں دنیاوی زیور کی بات کر رہی ہوں۔ اور اگر امام کے اس کلام پر غور کریں کہ ہمارا زیور بنو، زیور یعنی جس سے مزین لگے، سب کچھ حسین لگے، خوبصورت لگے، یعنی زیور ایسا ہو، زیور میں یہ کمال ہو۔ پہننے والے میں تو کمال ہی کمال ہے، پہننے والا تو ہے ہی صاحب کمال، پہننے والا یعنی جس کا وہ زیور ہے، صاحب زیور تو ہے ہی وہ کہ جس کو کھڑا کر کے جب رسول ہاتھ کو بلند کر رہے ہیں، خدا کہہ رہے ہیں اس کی وجہ سے دین کامل ہے، تو اس کی ذات تو ہے ہی کامل۔ تو زیور کیسا کامل ہونا چاہیے؟ زیور کیسا؟ زیور ایسا ہو کہ جو دیکھتے ہی اس کے عمل کے ذریعے سے، دیکھتے ہی پہلی نگاہ پڑتے ہی فوراً دوسرا کہے کہ جب یہ زیور ایسا ہے تو صاحب زیور کیسا ہوگا۔ جب شیعہ ایسا ہے، اسی لیے امامت کو رکھا، اسی لیے ولایت کو رکھا کہ یہ زمان تمہاری امامت کے ہاتھ میں رہے، پتہ چلے یہ امامی ہیں، پتہ چلے کہ یہ ولایت والے ہیں، پتہ چلے یہ امامت والے ہیں، پتہ چلے یہ حسنۂ عشری ہیں، پتہ چلنا چاہیے یہ علوی ہیں، پتہ چلنا چاہیے دیکھتے ہی کہ یہ حسینی ہیں۔ حسینی ایسے ہوتے ہیں، لوگوں کی نگاہ پڑے تو پتا چلے زیور ایسا ہوتا ہے، مزین، حسن عبادت سے مزین ہونا چاہیے، حسن کردار سے مزین ہونا چاہیے، حسن حجاب سے مزین ہونا چاہیے۔ شیعہ ہو تو ایسا ہو، وہ امامت، یہ ہے امامت کے سائے میں شیعہ، یہ ہے امامت کے سائے میں مومن۔ یہ بتانا چاہتے ہیں امام کو تم نے اس سائے میں زندگی۔ اور آپ اور میں، اگر میں نئی نسل کا حال دیکھوں اور نئی نسل پر ایک دفعہ اپنے اوپر خود نگاہ کرے، کچھ غلطی میں بار بار ممبروں کی غلطی مانتی ہوں، یعنی اپنی غلطی، ہم اہل ممبر کی غلطی، شاید ہم ویسے سیدھا دین نہیں پہنچا پائے جیسے ولی تھے ہمارے، شاید وہ حق ادا نہیں ہوا جیسے کہ جو حق کے ولایت تھا، وہ حق امامت ادا نہیں ہوا، وہ حق دین ادا نہیں ہوا جیسے تھا۔ ہم نے غلط ترویج کی، ایک متبادل راستہ آپ کو بتایا، جیسے دین کا ایک راستہ ہے، آپ نے سارے اعمال کو انجام دے کر ہی جنت میں جانا ہے۔ کل بیان ہوا تھا کہ کوئی فقط عزاداری کرے، نماز چھوڑے اور دیندار کہلائے مومن نہیں ہے، کوئی فقط نمازیں پڑھے اور عزاداری چھوڑ دے اور دیندار کہلائے وہ بھی دیندار نہیں ہے۔ یہ طبقہ دیندار نہیں کہلاتا، دونوں چیزوں کا ہونا۔ اور انہی مجلسوں میں ابتدا میں اگر بچوں کے ذہن میں ہو کہ میں نے کہا تھا عقل اور دل ان دونوں کا ہونا ضروری ہے، عقل فکر کے لیے، عقل حسینیت تک پہنچانے کے لیے، اور عشق اس کو جذبہ دینے کے لیے، دل اس کو جذبہ دینے کے لیے، یہ ضروری ہے۔ جس مقام تک پہنچنا تھا ہم نے کیا کیا، اہل منبر نے کیا کیا، ہم نے چھوٹ دے دی، متبادل راستہ بتایا، فقط عشق اہل بیت کرو، نمازوں کی عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ امام صادق علیہ السلام صلی اللہ محمد۔ عموماً ایسی چیزیں ہماری نسلیں سننا پسند نہیں کرتی، لیکن یہ بہترین موقع ہے میرے پاس بھی کہ آپ امام حسین کی وجہ سے جمع ہیں، یہاں پکڑے گئے ہیں، ورنہ ہاتھ نہیں آتے ہیں، جتنے مرضی درس رکھ لیں آپ ہاتھ نہیں آتے ہیں۔ یہ بندے جو اتنے نظر آ رہے ہیں یہ نہیں نظر آتے، کیوں؟ جو سن لیں گے تو عمل واجب ہو جاتا ہے۔ اور اب میں چاہتی ہوں کہ سنا دوں، اور پھر
اس کو ترک کرنا گویا پھر بچیاں جتنی نمازیں پڑھ لیں، جتنے روزے رکھ لیں، آپ نے ایک واجب کو ترک کیا ہے، اور جب وہ واجب ترک ہویا آپ کی باقی عبادتوں کا حساب کتاب پھر دیتے رہیے گا جا کر۔ کیا ہے ہم کیا کر رہے ہیں؟ میں اپنی بھی اگر بات کروں، ہم سب کی بات کروں، ہم سے غلطی کیا ہوئی؟ ہم نے یہ محبت بتاتے رہے، وہی بخن بخن، وہی واہ واہ، ہم وہ بتاتے رہے، آپ تک جاتا رہا، آپ یہ سمجھتے رہے فقط یہی کافی ہے۔ امام صادق فرما رہے ہیں آخری وقت رحلت کا وہ جس نے فقہ جعفری آپ کو دی ہے، وہ جس کی وجہ سے آپ سب کے سب جعفری کہلاتے ہیں، اس امام نے اپنے خانوادے کو جمع کیا۔ رحلت کا وقت ہے، آخری وقت ہے امام کا۔ امام نے تمام گھر والوں کو جمع کیا، اپنے ازواج کو جمع کیا، اپنے بیٹوں کو جمع کیا، اپنی بیٹیوں کو جمع کیا، اپنے گھر والوں کو جمع کر کے کیا کہا کہ میری اولاد یاد رکھنا، تم کبھی بھی نماز کو خفیف نہ سمجھنا، نماز کو کبھی حقیر نہ سمجھنا، نماز کو کبھی کمتر نہ سمجھنا، اور اگر تم نے یہ سمجھا تو تمہیں ہم میں سے 12 امام ہیں، اور یہ ولایت ہے۔ ولی کہہ رہا ہے، ولی کہہ رہا ہے کہ تم نے اگر نماز کو حقیر جانا، کبھی اسے حقیر نہ جاننا، اگر تم نے اس عبادت کو حقیر جانا تو تم ہم میں سے کسی کی شفاعت نہ پا سکو گے، کسی کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ ہم میں سے کوئی بھی کہ جو بھروسہ کر کے بیٹھے ہیں نا کہ فقط محبت کافی ہے اور یہ عبادت نہیں ضروری، معصوم فرما رہے ہیں ہم میں سے کسی کی بھی وہ شفیع رسول، وہ شفیع امت، رسول اکرم بھی انہی میں شامل ہیں، اس لیے مولانا نے کہا ہم میں سے تم کسی کی بھی شفاعت کو نہ پا سکو گے اگر تم نے اس کو حقیق جانا، یعنی شفاعت ناممکن ہے۔ اب سوچ لیجئے کہ دین کے الٹے لبادے کے ساتھ جانا ہے یا سیدھا لبادہ ہونا ہے۔ ہم کہاں کیا رخ بدل رہے ہیں اپنا، کیا رخ یہی تو ہوا تھا، یہ جو کربلا میں تحریف ہوئی، جو امامت و ولایت نہ پہنچ سکی، اور آج جو متنازع بنا ہوا ہے، یہی ہم جیسے جوہلا جس نے ولایت کی بھی رسول کی، اس دن میں نے رات کو حدیث بیان کی تھی رسول اکرم کی کہ 2 قسم کے لوگوں نے میری کمر توڑ دی ہے، ایک وہ بدعمل عالم اور ایک وہ جاہل جو جانتا نہیں اور عمل کرتا ہے۔ ایسا ہی ہے ہم جیسے جوہلا نے، جو خود کو مومن بھی کہتے ہیں، خود کو شیعہ بھی کہتے ہیں، اور خود کو شیعہ حیدر قرار اور محب اہل بیت کہتے ہیں، ہم جیسے جوہلا کی بعض غلطیوں کی وجہ سے ولایت کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ یقیناً امام ہمیں دیکھ کے کہیں گے تمہاری وجہ سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ ہم کیا دین ترویج کر رہے تھے، تم کیا دین ترویج کر رہے ہو؟ علی کون ہے؟ امامت نہ سمجھنے کی وجہ سے وہی بات ہے کہ غدیر میں بھی یہ ظلم ہوا، میں بار بار اسی لیے روز کی جملہ استعمال کرتی ہوں کہ غدیر میں بھی یہ ظلم ہوا، بخن بخن واہ و ربی، وہی ظلم ہوا۔ محبت نہ محبت، اطاعت، امامت و ولایت نام ہے اطاعت کا، آپ نے فقط خاموشی سے اطاعت کرنی ہے، آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ ایک شخص آئے جناب فاطمہ زہرا کے پاس، آج کا بھی وقت لے لیا۔ ایک شخص آیا، دروازے پر دستک دی اور دے کر اس نے کہا کہ بی بی سے آ کے اطلاع دی کہ علی کی رحلت ہو گئی، یہی علی امام ولی، علی کی رحلت ہو گئی۔ بی بی نے کہا کیا دیکھا تو نے، کس بات پر کہہ رہا ہے علی؟ کیونکہ بی بی جانتی ہے کہ علی کی رحلت اتنا آسان کام نہیں ہے، علی نے تو شہید کہیں اور ہونا ہے۔ علی کی رحلت ہو گئی۔ بی بی نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ میں ایک نخلستان سے گزر رہا تھا، رات کا اندھیرا، رات کے وقت وہ شخص آیا اور کہا میں ایک نخلستان سے گزر رہا تھا، بالکل اندھیرا تھا، بالکل اندھیرا، کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا، ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دے رہا تھا، میں ایک سفر سے واپس آ رہا تھا راستے میں ابھی، تو میں نے دیکھا ایک نخلستان میں سے کسی کی گڑ گڑانے کی آواز آ رہی ہے، کسی کی ایسے تسبیح کرنے کی آواز آ رہی ہے جیسے کوئی اللہ سے خطاب کر رہا ہو، مخاطب ہو رہا ہو، جیسے کوئی اللہ سے گفتگو کر رہا ہو۔ کہتا ہے میں سمجھ گیا کہ اللہ سے تو علی ہی گفتگو کر سکتا ہے۔ اندازہ مجھے ہو گیا کہ
کہ یہ جو کلام چل رہا ہے یہ علی ہے جو اللہ سے ہم کلام ہے، اللہ سے گفتگو کر رہا ہے. کہتا ہے اتنی دیر میں ایک زوردار چیخ کی مجھے آواز آئی اور وہیں پر زمین پر علی گر گئے. کہتا ہے میں نے جیسے ہی یہ منظر دیکھا میں دوڑتا ہوں آپ کے پاس آیا ہوں اور آپ کو بتایا کہ یقیناً جو چیخ میں نے سنی ہے علی کی رحلت ہو گئی ہے. جناب فاطمہ نے مسکرا کر کہا کہ اے مومن تم اپنے گھر جاؤ. اس نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ جناب فاطمہ نے کہا علی کی ایسی رحلت فاطمہ روز دیکھتی ہے، علی کو ایسے مرتا ہوا فاطمہ روز دیکھتی ہے. کیوں؟ بی بی نے کہا اس لیے کہ علی جب مصلی عبادت پر ہوتا ہے، علی جب اپنے رب کے سامنے ہوتا ہے، علی جب قیام رکوع و سجود کی حالت میں ہوتا ہے، علی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ گویا کہ وہ خدا کے بالکل سامنے ہے. اور میں ایسے اللہ کے سامنے اس مصلی عبادت پہ علی کو روز مرتے ہوئے دیکھتی ہوں. یہ عابد علی ہے، یہ ہے مولا کائنات. اور ہم رخ کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ یہ ولایت کا رخ ہے، یہ امامت کا رخ ہے. ہم کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ یہی سب کچھ، یہی نمازیں، یہی روزے، یہ سب کچھ بچانے کے لیے تو سب کچھ قربان ہوا ہے. پڑھ لیجئے، کبھی پڑھا کیجئے. غلط سمجھنے سے پہلے یا راہ الٹی اختیار کرنے سے پہلے سمجھا کیجئے کہ کس طرف جا رہے ہیں. کربلا میں کس قدر خوبصورت ہستیاں قربان ہوئی اس دین کے لیے. یہی تو سجدہ ہے جس میں فاطمہ کے بیٹے کا سر ہے. یہی وہ کربلا ہے، یہی وہ اذانی ہے جہاں علی اکبر کا کلیجہ ہے. یہی وہ دین ہے جہاں علی اصغر کا گلا ہے. خدا آپ سب کو زیارت کرائے قبر امام حسین علیہ السلام. ضرور جائیں زندگی میں، بار بار جا سکتے ہیں، ہمارے گھر کے ساتھ بار بار جائیں، لیکن ایک مرتبہ ضرور جائیں. آپ وہاں پر توجہ رکھیے گا، آپ وہاں پر اس زری کی زیارت ضرور کریں جو 6 کونوں کی زری ہے. جانتے ہیں 6 کونوں کی زری؟ جو گئے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہے ایک زری 6 کونوں کی زری ہے. کس کی زری ہے؟ مولا حسین کی زری ہے. کیوں ہے 6 کونے اس زری کے؟ کبھی سوچا ہے؟ آج آپ پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں. آج حسین کو اس کے ننھے علی اصغر کا پرسہ دینا ہے، کل جوان علی اکبر کا پرسہ دینا ہے. وہ 6 کونوں کی زری کیوں ہے؟ باقی سب کی 4 ہیں، حسین مولا کے زری کے 6 کونے کیوں ہیں؟ کیونکہ حسین اس زری میں تنہا دفن نہیں ہے، تنہا حسین نہیں ہے. امام امام سید سجاد نے دفن کیا ہے تو جو سرہانے کے 2 کونے ہیں وہ سر امام حسین کی جانب ہے، اور قدموں کی جانب ایک کونا علی اکبر کو دفن کیا ہے، اور دوسری طرف قدموں کی جانب علی اصغر کو دفن کیا ہے. دونوں بیٹے حسین کے بالکل قدموں کے پاس دفن ہیں، اس لیے اس کو 6 کونوں کی زری بنائی گئی ہے اور کہا جاتا ہے. دونوں بیٹے امام حسین کے پاس ہیں. یہ حسین کے لخت جی کے تصور کیجئے، جو شہادت کے بعد جب دفن کیا ہے امام سید سجاد نے، دونوں بیٹوں کے باپ کو باپ کے پاس رکھا ہے. باپ اتنی محبت کرتا تھا، دین خدا کے لیے ان دونوں بیٹوں کو حسین نے قربان کر دے. 10 محرم کو جب سب شہید ہو گئے نا تو مولا حسین آئے جناب رباب کے خیمے کی جانب. آ کر دیکھا جناب رباب کی گود میں علی اصغر ہے. مولا حسین میں مختصر کروں گی، مولا حسین نے جناب رباب سے کہا کہ رباب اصغر کو مجھے دے دو، میں اس کو پانی پلا لاتا ہوں. اس اشیاء کی دشمنی مجھ سے ہے، ہو سکتا ہے یہ علی اصغر کو تیار کر دے. حضرت مولا حسین نے جناب رباب سے علی اصغر کو لیا. ماں نے اپنے بیٹے کو سجا سنوار کر تیار کیا ہوا تھا، چھوٹا سا پٹکا کمر میں باندھا ہوا تھا، سفید کفن میں علی اصغر کو لپیٹا ہوا تھا.
अब आप जानती हैं कि अली असगर वापिस नहीं आएगा, इसलिए बीवी ने सफेद लिबास में सलाम हो करबला की उस माँ पर कि जिसने बेटे की जिंदगी में ही उसको कफन पहना दिया था, सफेद लिबास में लिपटाकर हुसैन के हाथ में दिया। मौला हुसैन लेकर मैदान करबला में आए। एक मर्तबा फौज अशिया के सामने खड़े हुए और खड़े होकर कहा, देखो तुम्हारी दुश्मनी हुसैन से है, इसकी माँ का दूध खुश्क हो गया है, मेरा बच्चा बहुत प्यासा है, इसके लब देखो, इसके लब बहुत खुश्क है। अगर फौज की निगाहें जैसे ही अली असगर पर पड़ी है ना, तो अली असगर ने जंग करना शुरू की। कैसे कि अली असगर ने जंग अपनी खुश्क जबान को अपने खुश्क लबों पर फेरा, इधर जैसे ही लबों पर फेरा, जबान लबों के साथ चिपक गई। इतनी खुश्क जबान है कि लबों के साथ चिपक गई। और एक मतलब फौज अशिया ने मुंह को छुपा छुपा के रोना शुरू किया। फौज अशिया का आलम देखा, पिसरे साथ दौड़ता हुआ हुरमला के पास गया। कहते हुरमला जल्दी कर, हुरमला जल्दी कर, अपने तीर को तैयार करने। हुरमला कहते क्या हुआ, क्या हुसैन की मदद के लिए कोई लश्कर आ गया है, क्या हुसैन के खैमों में पानी पहुंच गया है, क्या हुसैन में इतनी ताकत आ गई है, क्या उसे लड़ने लगा है। कहता नहीं, कोई लश्कर हुसैन के लिए लड़ने के लिए नहीं आया। एक मर्तबा देख हुसैन के हाथों पे क्या है। हुरमला की निगाह हुसैन के हाथों पर पड़ी। कहता तो हुसैन के हाथों पर सफेदी देख रहा है। खुदा हर बे औलाद को साहिब औलाद करे आज की हस्ती के सदक़े में। जितने बे औलाद है मोला सबको साहिब औलाद कर दे। लईन कहते हैं तो हुसैन के हाथों पर सफेदी देख रहा है। कहते हाँ देख रहा हूं। तो उस सफेदी का निशाना लेना है। हुरमला ने गौर से देखा, एक नन्हा सा बच्चा है, 6-7 माह का लगता है। एक मर्तबा पिछले साथ से कहा, लईन ये तो छोटा सा बच्चा है, हमारी दुश्मनी तो हुसैन से है, हमारी दुश्मनी तो हुसैन से है, इसका निशाना क्यों दूं। कहा तू देख नहीं रहा, अगर ये बच्चा कुछ देर और जिंदा रहा तो मेरा लश्कर मुझसे जुदा हो जाएगा, हम ये जीती हुई जंग हार जाएंगे। अगर लईन ने कमान में तीर को पैदास्त किया, अली असगर का निशाना लिया, लईन के हाथ कांपना शुरू हुए। जो माएं बैठी है दिल दुखेगा, मुझे माफ कर दीजिएगा। तीर का निशाना लिया, हाथ कांपने लगे, निशाना चूक गया। फिर निशाना लिया, हाथ कांपे, निशाना चूक गया। अब जब तीसरी मर्तबा निशाना लिया तो पिछले साथ कहते हैं, हुरमला इस फौज में तू वाहिद है कि जिसका कभी निशाना नहीं चूका, तो तेरा निशाना बार बार क्यों चूकता है। तो कहते हैं कि ए लईन, मैं जब निशाना बांधता हूँ तो वहां खैमे का डर उठता है। जैसे ही खैमे का डर उठता है, एक बीवी सामने आती है, मुझे लगता है इसकी माँ है, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे की माँ है, वो मुझे एक जुमला कहती है, हुरमला जरा आहिस्ता मारना, हुरमला इसका गला खुश्क है, हुरमला तेरा तीर बड़ा है, हुरमला मेरा बच्चा नाजुक है। कहते जब ये जुमले कानों में आते हैं मेरा निशाना खत्म हो जाता है। इसके साथ कहता है उस माँ को भूल जा और उस बच्चे का निशाना ले। अगर नहीं निशाना लेता है, तीर चलता है, खैमे के दर से एक माँ खड़ी देख रही है, तीर भाल का तीर है, गलुए अली असगर को चीरा, चेहराए अली असगर को चीरा, पेशानी अली असगर को चीरा, तीर चीरता हुआ हुसैन के हाथ में। एक मरतबा बोला हुसैन अली असगर के लाशों को बुलंद किया और फिर बुलंद करके अन्ना लिल्लाह